الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہم بارک لنا فیما قدر لنا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دعائے نور کا آغاز کر رہے ہیں. دعائے نور ایک معروف مشہور دعا ہے جو نور کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا اکثر نماز کے بعد، خاص طور پر تہجد کے وقت یا پھر فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے. ہم نماز کے سجدے میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے روشنی کے طلبگار، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ کر بھی ہو سکتے ہیں. اور نور کا طلب کرنا صرف روشنی مانگنا نہیں ہے، بلکہ نور کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے سکون کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی گہرائی کو مانگنا ہے. انشاء اللہ تعالی. آپ سب بھی کہیں انشاء اللہ تعالی. ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن
فوقي نورا ومن تحتي نورا اللہم اجعل. اللہ کا نام ہم موٹا کریں گے اور میم پہ تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے. میم کو جیم سے ملائیں گے اور ہلا کر پڑھیں گے. اللہم اجعل فی قلبی. قاف کو موٹا کریں گے. نورا. نورا پہ ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی ہم نے رکنا ہے، اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اے اللہ تو پیدا کر دے میرے دل میں روشنی. اللہم اے اللہ، اجعل تو پیدا کر دے فی قلبی میرے دل میں نورا روشنی. جب دل میں نور ہو، جب دل میں روشنی ہو تو ہدایت حاصل ہوتی ہے. جب دل میں روشنی ہو تو اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوتا ہے. جب دل میں نور ہو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، حق اور باطل کا فرق نظر آتا ہے. کیونکہ دل وہ مرکز ہے جہاں سے انسان کی نیت، انسان کی سوچ، انسان کے فیصلے اور احساسات جنم لیتے ہیں. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دل کا نور مانگنا ہے. اور دل میں نور کا مطلب یہی ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنے لگے، حسد سے، لالچ سے، تکبر سے، کینہ، بغض، یعنی تمام گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. دل میں نور کا یہ مطلب ہے. اور ہدایت کا حاصل ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہو جانا، دل میں نرمی کا پیدا ہو جانا، ایمان کا مضبوط ہو جانا، حق اور باطل کا فرق نظر آنا، یہ دل میں نور کی علامتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو سمجھ جائے الحمدللہ ہمارے دل میں روشنی آ رہی ہے، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے، برائیوں سے نفرت ہو رہی ہے. حسد کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لالچ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تکبر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کینہ بغض کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تو سمجھ جائیں ہمارے دل میں نور آ گیا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ جو دل ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو دل مرکز ہے. ہم نے دل میں روشنی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. وَفِي لِسَانِي نُورًا. وَفِي لِسَانِي نُورًا. را کو موٹا کریں گے. اور میری زبان میں روشنی. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کر رہے ہیں وَفِي لِسَانِي نُورًا. اللہ تعالیٰ میری زبان کو روشن کر دے. اور جب زبان روشن ہوتی ہے، جب زبان میں نور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان سچ بولتی ہے، زبان سے قرآن مجید جاری رہتا ہے،
زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور زبان نرمی سے بولتی ہے، زبان غیبت چغلی سے محفوظ رہتی ہے، زبان فضول گفتگو سے محفوظ رہتی ہے، اور اس زبان سے جب اس زبان میں نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، تو اس زبان سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو اس زبان سے خیر ملتی ہے۔ تو زبان میں نور کا مطلب ہماری زبان سچ بولے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے بات کرے، زبان سے تکلیف نہ دے۔ تو ہم نے اپنی زبان کو نورانی بنانا ہے، روشن بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کریں۔ وفی لسانی نورا، میری زبان میں اللہ تعالیٰ جی نور پیدا کر دے، میری زبان کو اللہ تعالیٰ جی روشن کر دیں، میری زبان اچھا اچھا بولے، میری زبان غیبت چغلی جھوٹ سے محفوظ رہے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا نا، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے تلوار سے لگائے گئے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم مٹتا نہیں ہے۔ تو ہم نے روشنی مانگنی ہے تاکہ ہم اس زبان کی برائیوں سے محفوظ رہیں انشاءاللہ تعالی۔ وفی سمعی نورا، وفی سمعی نورا، وفی تھوڑا سا لمبا کریں گے، تھوڑا سا ایک الف کے برابر، سمعی ایک الف کے برابر لمبا، نورا را کو موٹا پڑھیں گے، اور میرے کانوں میں روشنی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے کانوں کو بھی روشن کر دے، کیونکہ جب کانوں میں نور ہوتا ہے، کانوں میں روشنی ہوتی ہے، تو کان حق بات سنتے ہیں، کان قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر سنتے ہیں، نفع مند علم سنتے ہیں، ذکر الہی سنتے ہیں، اور کان غیبت سننے سے، جھوٹ سننے سے، چغلی سننے سے محفوظ رہتے ہیں، بے حیائی گناہ کی باتیں سننے سے محفوظ رہتے ہیں، سونگ سننے سے محفوظ رہتے ہیں جب کانوں میں روشنی ہو۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کانوں کی بھی روشنی مانگی ہے، وفی سمعی نورا، اللہ تعالیٰ میرے کانوں میں بھی روشنی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے کانوں کو بھی روشن کر دیں، میں حق سنوں، ان کانوں سے ڈرامے یا پھر سونگز کی آواز سن کر میں اپنے دل کو تسکین نہ پہنچاؤں، بلکہ قرآن کی آواز سے میں اس دل کو تسکین پہنچاؤں۔ اور آواز کہاں سے سنی جاتی ہے؟ کانوں سے سنی جاتی ہے۔ تو کانوں میں نور کا مطلب یہی ہے، ہمارے کان اچھی اور سچی باتیں سنیں، قرآن اور دین کی بات سن کر عمل کریں، ہر بے فائدہ گناہ والی بات سننے سے ہمارے کان محفوظ رہیں۔ وفی بصری نورا، وفی بصری صاد کو موٹا کریں گے، نورا، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں روشنی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض رکھ رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ،
کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں بھی روشنی پیدا کر دیں، میری آنکھوں کو بھی روشن بنا دے، کیونکہ جب آنکھوں میں نور ہوتا ہے، جب آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو آنکھیں باحیا ہوتی ہیں، آنکھیں حلال پاکیزہ دیکھتی ہیں، حرام گناہ والی چیزوں سے یہ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ آنکھیں جب ان آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر دوڑا کر، کبھی پرندوں کی طرف نظر دوڑا کر، یعنی یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتی ہیں اور حق اور باطل کو پہچانتی ہیں یہ آنکھیں، اگر یہ آنکھیں روشن ہوں۔ اور یہ آنکھیں جب یہ روشن ہوتی ہیں تو باحیا ہوتی ہیں، جھکنے والی ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں نور کا مطلب یہی ہے، ہماری آنکھیں وہی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، حرام چیزوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں۔ یہ آنکھیں حیا والی ہوں، یہ آنکھیں جھکنے والی ہوں، غیر محارم کو دیکھ کر، غلط کاموں کو دیکھ کر، غلط ریلز کو دیکھ کر یہ آنکھیں جھکنے والیاں ہوں جب ان آنکھوں میں نور ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان نگاہوں میں روشنی مانگنی ہے تاکہ ہماری آنکھیں حیا والیاں ہوں، غلط کام دیکھ کر جھکنے والیاں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وَمِن فَوْقِي نُورًا، وَمِن، یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، فوقی ایک الف کے برابر ٹائم دینا ہے، نورا، وَمِن فَوْقِي نُورًا، اور میرے اوپر روشنی۔ اللہ تعالیٰ جی آپ میرے اوپر بھی روشنی کر دیں۔ اوپر سے مراد اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش مجھ پر اوپر سے برستی رہے، حفاظت کی بارش مجھ پر اوپر سے برستی رہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور اوپر سے مجھ پر برستا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بھی روشنی کر دے تاکہ اوپر سے مجھ پر رحمت برسے، اور پھر حفاظت کی بارش ہو، ہدایت کا نور برسے، رحمت کا نور برسے، برکت کی بارش ہمیشہ مجھ پر رہے۔ وَمِن فَوْقِي نُورًا وَمِن تَحْتِي نُورًا، وَمِن، ادھر بھی تھوڑا سا ٹائم دیں گے، تحتی ایک الف کے برابر، نورا، وَمِن تحتی نورا، اور میرے نیچے روشنی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض رکھیں، اللہ تعالیٰ میرے نیچے بھی روشنی پیدا کر دیں، میرے قدم آپ کے راستے پر رہیں، یہ قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے نیچے بھی روشنی پیدا کر دیں، میرے قدموں میں بھی روشنی پیدا کر دیں، یہ قدم خیر کی طرف چلے، یہ قدم بھلائیوں کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہدایت مجھے گھیر لے، اللہ تعالیٰ رحمت مجھے گھیر لے، اللہ تعالیٰ حفاظت مجھے گھیر لے۔ بار بار ہم اللہ سے مانگیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو روشن کر دیں، تمام تر اعضاء سمیت، آمین یا رب العالمین۔ آج کا آپ کا یہ سبق ہے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا
وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتی نورا. آپ نے ہر دعا کے بعد سانس لینا ہے. آپ کو احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تیزی نہیں کرنی. کبھی بھی دعا میں جلدی نہ کیا کریں، ٹھہر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، سوچ سمجھ کر مانگے. یہ اتنی وضاحت میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ آپ نے جلدی جلدی میں نہیں اس کو بے دہانی میں پڑھنا. بہت سی طالبات جن کو یہ آتی ہوگی وہ بے دہانی میں ایسے پڑھتی جاتی ہوں گی، لیکن سوچ سمجھ کے یہ تمام تر باتیں ذہن میں لا کے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے. جس جس لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ سے قلب کی روشنی مانگیں گے، زبان کی روشنی مانگیں گے، سماعت کی، بصارت کی اور اوپر نیچے کی روشنی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی عطا کریں گے انشاء اللہ تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.